السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز طلباء و طالبات، آج سے ہم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب آسان اصول حدیث کے اسباق کو شروع کریں گے۔ جیسا کہ نام ہے آسان اصول حدیث، یعنی اس کتاب میں حدیث شریف کے اصول بیان کیے جائیں گے اور اس کا اسلوب آسان ہوگا کہ مبتدی طلباء و طالبات اور اسی طرح وہ مسلمان جو حدیث شریف کے اصول کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو آج تو بنیادی اور چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اس کے بعد جو ہے حدیث کی اصطلاحی تعریف وغیرہ کی باتیں انشاءاللہ اگلے سبق سے شروع ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تو پہلی چیز ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ علم اصول حدیث کے فضائل کیا ہیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حدیث شریف کا درجہ شریعت میں کیا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو آج کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جس طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے اس طریقے سے ہمیں سمجھنا، وہ حدیث کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کے بعد حدیث کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ تو حدیث کے جو اصول ہوتے ہیں اور حدیث شریف کے جو ہے جانچنے پر کے جو اصول ہوتے ہیں، ان اصول کو سیکھنا بھی اہم ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے اور وضو جو ہے اس عبادت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، تو جیسے نماز کی اہمیت ہے اسی طرح وضو کی اہمیت ہے، اسی طرح جیسے حدیث کی اہمیت ہے اسی طرح علم اصول حدیث کہ حدیث جب کب صحیح ہوگی، کب ضعیف ہوگی، کب حسن درجے کی ہوگی، کب جو ہے اس میں علت پائی جائے گی، کون سی علت قادحہ ہوگی، کون سی علت قادحہ نہیں ہوگی، ان تمام اصول کا جاننا ایک طالب علم کے لیے تو خصوصاً ضروری ہے۔ اسی کی بنیاد پر تو جو ہے حدیث کی صحت پر جو ہے کلام کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا علم اصول حدیث میں پہلا اسٹیپ ہے، اور اصول کی کتاب ہے تو اس کو توجہ سے بھی پڑھنی چاہیے تاکہ آگے جا کر جب آپ مشکات شریف پڑھیں گے تو بہت سی باتیں آپ کو جو ہے حدیث کے متعلق اس وقت اور اچھے سے سمجھ میں آئیں گی۔ تو علم حدیث کے فضائل میں سے تو ایک اہم بات یہی ہے کہ یہ ان فرامین کو جاننا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔ آیا وہ صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہی ہیں یا کسی نے من گھڑت طریقے سے، غلط طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اب یہ جھوٹ جو لوگ باندھے ہیں فتنے فساد کے زمانے میں، اور آج بھی بہت سی جھوٹی باتیں حضور کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، تو ان کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس اصول حدیث کا علم رہنا ضروری ہے۔ تو چلیں فضائل میں چند اکابر کے محدثین کے اقوال میں نے یہاں نقل کیے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، جن کی اصول حدیث پر کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح، اسی نام سے وہ معروف ہے، اس میں فرماتے ہیں وَإِنَّ عِلْمَ الْحَدِيثِ مِنْ أَفْضَلِ الْعُلُومِ الْفَاضِلَةِ وَأَنْفَعِ الْفُنُونِ النَّافِعَةِ، بے شک علم حدیث جو ہے افضل علوم میں سے ہیں
اور انفع سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے فنون میں سے علم اصول علم حدیث ہے۔ پھر جو ہے التقریب والتیسیر نووی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے فرمایا ہے کہ فإن علم الحدیث من افضل القرب الى رب العالمین۔ دیکھو علم شک علم حدیث جو ہے اللہ رب العزت کی جانب قرب عطا کرنے میں، قریب ہونے میں اللہ رب العزت کی طرف سب سے افضل ہے۔ اور یہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے سب سے افضل نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ سب سے جو ہے خیر الخلق، بہترین مخلوق اور اکرم الاولین والآخرین کی بیان کردہ احادیث کے طریقوں کو جاننا ہے۔ کہ علم اصول حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ علم حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی جو باتیں ہیں، آپ کی جو عادت شریفہ ہے، ان تمام کے بارے میں کس راستے سے ہم تک پہنچی ہے، وہ تمام باتیں علم اصول حدیث میں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ اور ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، تو انہوں نے فرمایا فالعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و روایتی من اشرف العلوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم اور اس کی روایت کا علم یہ اشرف علوم میں سے ہیں، یعنی بڑے بزرگی والے علوم میں سے ایک ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ حدیث جو ہے شریعت کی جو اساس ہے، قرآن اور سنت، تو دوسرے نمبر پر حدیث ہے، قرآن ہے، پھر اس کے ساتھ سنت ہے، اور یہ اجماع اور قیاس پر مقدم بھی ہے۔ تو اس لیے علم حدیث کا جاننا، آپ علم حدیث سے شغف رکھتے ہیں، آپ علم حدیث سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو یعنی آپ جو ہے اللہ رب العزت کے قریب ہونے میں جو افضل ترین طریقہ ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں، اور جو ہے افضل علوم کو حاصل کر رہے ہیں، اشرف علوم کو حاصل کر رہے ہیں۔ سوچ لیں، جو علم حدیث میں مصروف ہوگا وہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا بھی ہوگا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی فرمان آئے گا تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دیگر علوم کے مقابلے میں علم اصول حدیث، علم علوم القرآن اور علم اصول حدیث، علم الحدیث سے، اور علم الحدیث میں سے ہی علم اصول حدیث بھی آتا ہے، اس سے جو ہے اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے۔ تو چلیں چند اب بنیادی باتیں جان لیتے ہیں۔ تو اب اس کی فضیلت معلوم ہو گئی، انشاءاللہ آپ دلچسپی کے ساتھ اس کتاب کو پڑھیں گے اور حدیث کی کتابوں کو پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ علم حدیث وہ علم ہے جس سے، اب یہاں پر جو ہے جیسا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو بھی فن آپ پڑھ رہے ہوں، جو بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہوں، تو اس سے پہلے اس کی تعریف آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ معلوم ہونا چاہیے، اور اس کی کیا غرض ہے وہ معلوم ہونی چاہیے۔ تو علم اصول حدیث وہ علم ہے جس سے قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے احادیث کی سند اور متن کا حال معلوم۔ دیکھو بھائی، ایک حدیث ہوتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا آ گیا؟ انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ انما الاعمال بالنیات جو ہوتا ہے یہ حدیث کا متن ہے، ٹیکسٹ، حدیث کا ٹیکسٹ ہے۔ اور حدیث کی سند جو ہوتی ہے وہ چین آف نیریٹرز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اس میں کون تھے؟ مثال کے طور پر امام احمد تھے، امام احمد نے کن سے سنا؟ مثلا امام شافعی سے سنا، امام شافعی نے کس سے سنا؟ مثلا امام مالک سے سنا، امام مالک نے کس سے سنا؟ مثلا نافع سے سنا، نافع نے کس سے سنا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کس سے سنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ اس کو سند کہتے ہیں کہ کن واسطوں سے حدیث ہماری پاس پہنچی ہے۔ تو علم اصول حدیث کی تعریف یہ ہے کہ قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے احادیث کی سند اور متن کا حال معلوم ہے۔ سند کا حال بھی معلوم کرنا ہے، متن کا حال بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ سند آیا قبول ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کوئی ایسا راوی ہے، ایسا نیریٹر ہے، ایسا بیان کرنے والا ہے جس پر جھوٹ بولنے کی الزام لگاؤ۔ اس کا متن ایسا ہے کہ جو ہے اسلام کے بنیادی اصول کے مخالف نہ ہو۔ جب گڑھنے والا حدیث گڑھ سکتا ہے، فیبریکیٹڈ حدیث بنا سکتا ہے،
تو سند بھی فیبریکیٹڈ بنا سکتا ہے. آپ اس علم کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے مکار جو ہے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی سرکوبی کے لیے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے اولیاء اللہ محدثین رحمہم اللہ کو اللہ نے زندگی بخشی اور انہوں نے ان کی ان غلطیوں پر پکڑ کی. دوسری بات، اس علم کا موضوع کیا ہے؟ حدیث کی سند اور اس کا متن. دیکھیں سند اور متن آگے بالکل پورا ایگزامپل کے ساتھ میں بتاؤں گا، فی الحال ذہن میں رکھ لیں جو حضور کا فرمان ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں، جو ٹیکسٹ ہوتا ہے جس کا اس کو متن کہتے ہیں، اور جو چین آف نیریٹرز ہوتی ہے اس کو سند کہتے ہیں. تو اب اس میں موضوع کیا ہوگا؟ حدیث کی سند ہوگی اور متن ہوگا، کیونکہ اسی کا جو ہے اعتبار معلوم کرنا ہے کہ یہ سند قابل قبول ہے یا نہیں ہے، یہ متن قابل قبول ہے یا نہیں ہے. غرض کیا ہے؟ نامقبول روایات کے مقابلے مقبول احادیث سے واقف ہونا. نہیں، جو احادیث کے زمرے میں باتیں منقول ہیں اور اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سندن ثابت نہیں ہیں، تو ان کو جو ہے چھانٹ کر الگ کرنا اور مقبول احادیث سے واقف ہونا تاکہ اس پر عمل کیا جائے اور اپنی زندگی میں حضور کے ان فرامین کو لایا جائے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سند اور متن کا حال معلوم ہونا، کیونکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ روایت قابل قبول ہے یا نہیں ہے. موضوع کیا ہے؟ اس کا سند اور متن ہے. اور اسی طرح غرض کیا ہے کہ مقبول روایات کو آپ چھانٹ کر الگ کر سکیں. اتنی بات آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی؟ چلیے اب دیکھیے یہاں ایک بات جو ہے ذہن میں آتی ہے کہ مولانا بتائیں کہ علم اصول حدیث کی آپ نے فضائل بھی بتا دیے، علم حدیث کی جو ہے اصول حدیث کی آپ نے تعریف بھی بتا دی، لیکن یہ علم جب وجود میں آیا ہے تو اس کا کیا بیس بنا ہے؟ قرآن اور سنت میں سے کس بنیاد پر علماء نے یا محدثین نے اس علم کی، اصول حدیث کے علم کی بنیاد رکھی ہے؟ تو اس کے لیے میں کہوں گا کہ قرآن کریم کی یہ مشہور آیت ہے سورۃ الحجرات میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے فتبینوا تو خوب تحقیق کر لو. تو اس کا مشہور شان نزول ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. تو یہ آیت جو ہے ان بنیادی آیتوں میں سے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی خوب تحقیق کر لو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام خبروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کی تحقیق ایسی لائٹ کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. قرآن کے بعد جس چیز کا درجہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے. اسی سے ہم جو ہے اسلام کے بہت سے مسائل ثابت کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جب کوئی بات ہوگی کہ حضور نے یہ فرمایا تو فتبینوا، تو اس میں تو اور زیادہ تحقیق ہوگی. تو اصول حدیث کی بنیاد میں یہ آیت کریمہ ہے. پھر یہ ایک حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع فرب مبلغ او عام سامع. یہ حدیث شریف میں تھوڑے الفاظ الگ الگ قسم سے منقول ہے جس کا مضمون یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، نظر اللہ امرأ، اللہ رب العزت اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے، یعنی کوئی حدیث سنے، فبلغہ کما سمع، پھر وہ آگے پہنچا دے جیسا اس نے سنا ہے، پھر وہ آگے پہنچا دے جیسا اس نے سنا، یعنی کمی بیشی کیے بغیر اس بات کو دوسروں تک پہنچا دے. فرب مبلغ او عام سامع، یہ جملہ یاد رکھیں، بہت سے پہنچائے جانے والے، بہت سے وہ لوگ جن تک احادیث پہنچائی جا رہی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہیں. بہت سے وہ حضرات جن تک بات پہنچائی جا رہی ہے وہ ڈائریکٹ سننے والوں سے زیادہ اس کو محفوظ رکھنے والے ہیں. یہ حدیث بھی ایک بنیاد ہے کہ جس سے علم حصول حدیث کی اصل میں شمار کیا جاتا ہے.
اور اس حدیث سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ راوی کا قوی الضبط یعنی اس کا حافظہ مضبوط ہونا اور عادل ہونا ثابت ہوتا ہے. کیوں؟ فربا مبلغ او آمن سامع. اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو حدیث کا نیریٹر ہو، جو حدیث کو بیان کرنے والا ہو، وہ قوی الضبط ہو، عادل ہو. اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے حدیث شریف کی کتابیں پڑھیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بہت سے ایسی باتیں ملتی ہیں کہ وہ جو ہے کسی نے اگر کہا کہ حضور نے یہ فرمایا تو وہ جانچتے تھے. ایسا نہیں کہ کوئی حضور کی بات جو ہے میں صحابہ کرام میں کوئی ایسا بندہ تھا جو حضور کی طرف غلط بات منسوخ کرتا تھا، لیکن سامنے والے کی فہم کو جانچنے کے لیے اور آگے والوں کی تعلیم کے لیے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جانچا کرتے تھے. وہ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مشکات شریف کے کتاب الآداب میں باب السلام میں آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے جو ہے ایک صحابی کو بلا بھیجا. وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر جو ہے گھر پر 3 مرتبہ سلام کیا اور چلے گئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو چند دن بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ان صحابی سے ہوتی ہے. تو وہ صحابی سے حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو تمہیں بلایا تھا، کچھ غلطی ہو گئی، آپ نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں آیا تھا، آپ کے دروازے پر 3 مرتبہ سلام کیا، آپ نے اندر سے جواب نہیں آیا، میں چلا گیا. پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر پر جائے تو اس کا 3 مرتبہ سلام کریں، اگر وہ نہ ملے تو واپس چلا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور کہا کہ اس پر دلیل قائم کرو، اس پر گواہ لاؤ کہ 3 مرتبہ سلام کرنے کی یہ حدیث جو تم نے بیان کی ہے وہ ہے. ایسا نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے پروٹوکول قائم کرنا چاہتے تھے کہ جب حضور کی طرف کوئی بات منسوب ہو تو اس پہ جو ہے جانچ پڑتال ہونی چاہیے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جاتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے بھی سنی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس طریقے سے اصول کو جو ہے لے ڈاؤن کیا تھا، بتایا تھا، تاکہ آنے والوں کے لیے وہ اصول پر وہ قائم رہ سکے. اور ایک مشہور حدیث ہے کہ کسی نے کہا کہ جو ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا کسی نے کہا کہ میت پر رونے والوں سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے. حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے کیسے ہوگا کہ رو رہے ہیں یہ لوگ اور مرنے والے کو سزا ہو؟ یہ تو قرآن کریم کے حکم وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کے مخالف ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ہم ساتھیوں کے ساتھ احادیث کو پرکھتے تھے، روایتاً بھی درایتاً بھی. درایتاً یعنی کہ سمجھ میں آنے والی بات ہونی چاہیے، آپ کچھ آؤٹ آف دی باکس جو ہے آؤٹ آف دی ورلڈ کوئی بات نہ کریں، اس کی بھی جانچ پڑتال ہوتی تھی. تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی احادیث کی جانچ پڑتال ہوتی تھی. آپ کتابوں کو مطالعے میں رکھیں، اصول حدیث پر اردو میں بھی بہت سی کتابیں دستیاب ہیں، انشاءاللہ کبھی ہوا تو میں ان کے نام بتاؤں گا جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے احادیث کی کیسے حفاظت کی. علامہ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تدوین حدیث اس سلسلے میں ایک ضخیم کتاب ہے، ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سی کتابیں ہیں، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً نام بتاتے رہوں گا. چلیے، جیسا کہ ابھی علامہ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدوین حدیث کی بات آئی، اب یہاں پر تدوین اصول حدیث، یہ دیکھو اہم موضوع ہے. بات سمجھیے کہ کون سا بھی فن، کون سی بھی چیز ایک دم سے وجود میں نہیں آ جاتی، اس کو ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے اصول و ضوابط کو جو ہے بننے اور اس کو قبول ہونے کے لیے. تو اس میں جو شروعات ہوتی ہے وہ بالکل جو ہے ایک، جیسا ابھی میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا، اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا، تو یہ بنیادیں تھیں کہ جو ہے کہ اصول حدیث کی تدوین ہونے کی. لیکن باضابطہ جو اصول حدیث تدوین ہوئے ہیں یہ تبھی نہیں ہوئے، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوئے. جیسا باضابطہ فقہ اور اصول فقہ کی تدوین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں نہیں ہوئی،
آپ کے شاگردوں کے شاگرد، آپ کے شاگردوں نے جو ہے اس کام کا بیڑا اٹھایا. اصول فقہ اور فقہ کی تدوین جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. اصول حدیث کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اصول حدیث پر جس نے کتاب لکھی، اسی طرح سب سے پہلے اصول فقہ پر جس نے کتاب لکھی وہ امام الشافعی رحمہ اللہ ہیں، جن کی وفات 204 ہجری میں ہے. ان کی مشہور کتاب الرسالہ میں آپ نے اصول حدیث کا بھی ذکر کیا ہے اور اصول فقہ کا بھی ذکر کیا ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں، کتابوں میں یہ بات یہ بھی منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک کتاب منسوب ہے الرائے کے نام سے، جس میں آپ نے اصول فقہ کی بات کی ہے. تو جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی الرسالہ میں حدیث کے اصول بیان کیے گئے ہیں، ممکن ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی اصول حدیث کی کچھ مبادیات بیان کی گئی ہوں گی، لیکن وہ کتاب ابھی نایاب ہے، اس لیے اس کے بارے میں تفصیل سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن یہ بنیاد تھی. 204 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے، آپ نے رسالہ لکھی. ایک جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ڈرافٹ تھا اصول حدیث کے بارے میں، اور چلتے چلتے جو ہے 360 ہجری میں علامہ حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامحرمزی رحمہ اللہ نے اصول حدیث پر ایک جامع کتاب لکھی جس کا نام ہے المحدث الفاصل بین الراوی والوائی. تو مدون طور پر جو ہے سب سے پہلے اصول حدیث پر تفصیل سے کتاب لکھنے کا صحرا جو جاتا ہے علامہ رامحرمزی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے، کیونکہ کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والوائی. شروعات تو صحابہ کے زمانے سے ہو گئی تھی کہ جو ہے کہ ضبط دیکھ رہے تھے، متن دیکھ رہے تھے، حجت مانگ رہے تھے. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے ایک پیٹرن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور یہ سلسلہ چلتے علامہ رامحرمزی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے جو ہے اپنی حیات میں ایک کتاب تفصیل سے اصول حدیث پر لکھ دی. اس کے بعد بہت سی کتابیں ہیں، اس میں سے چند مشہور کتابوں کو جو ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے معرفت علم، سب سے زیادہ مشہور کتابوں میں سے کتاب ہے علامہ حاکم نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت علوم الحدیث. اسی طرح جو ہے علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، الکفایت فی علم روایہ ان کی کتاب ہے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول حدیث کے جتنے چیپٹرز ہیں ہر چیپٹر پر علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے، اور ان کے بعد والوں کے لیے وہ اس معاملے میں امام ہیں. اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع. اس کے علاوہ جو ہے ایک سب سے زیادہ مشہور کتاب مقدمہ ابن صلاح کے نام سے جو ہیں وہ علامہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ جو 643 میں انہوں نے لکھی تھی. اب اس کے بعد ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی شروحات لکھی گئی، ان کی کتاب کو مختصر کیا گیا. جیسے تدریب الراوی ہے، وہ جو ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مقدمہ ابن صلاح کو جو ہے تقریب النووی کے نام سے جو ہے اس کا شارٹ کیا تھا. اس کی شرح جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی کے نام سے لکھی. اسی طرح حال کے زمانے میں جو ہے بہت سی کتابیں اصول حدیث پر عربی میں بھی لکھی گئی ہیں، اردو میں بھی لکھی گئی ہیں. اور عربی کتاب جو درسیات میں آتی ہے نخبہ اور شرح نخبہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، وہ بہت زبردست کتابیں ہیں. تو اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، انشاءاللہ ان کی فہرست ممکن ہو تو جو ہے میں آپ لوگوں کو پہنچا دوں گا، کہ نام تو معلوم ہونے چاہیے. اور آسان اصول حدیث میں کتاب میں آگے بھی جو ہے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو کتاب میں ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں، ان ناموں کو بھی ذہن میں رکھیں. دیکھیں کتابوں کے نام تو معلوم ہو، جس فن کو آپ پڑھ رہے ہیں اس فن کی کون سی مشہور کتابیں ہیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس میں یہ کتابیں ہیں. آہستہ آہستہ ان سے جو ہے دوستانہ بڑھتے جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم اصول حدیث اور علم حدیث جو ہے یہ بہت اہم افضل علوم میں سے ہیں، اور ان کو حاصل کرنا ہر مسلمان خصوصاً طلباء کے لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے. اس میں ہم جو ہے مقبول روایتیں اور نامقبول روایتوں کے درمیان ہم ڈیفرینشیٹ کرنا سیکھتے ہیں، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے کہ مقبول روایتوں کو جان سکیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں.
اس کتاب اصول حدیث کی جو ہے تدوین کا سہرا جاتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سر، لیکن باضابطہ منظم طور پر جو ہے علامہ حسن بن عبد الرحمن بن خلاج رامہر مزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے باضابطہ اس پر کتاب لکھی ہے بالکل اچھے انداز سے۔ مشہور کتاب میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی مقدمہ ابن صلاح ہے، اور اس کے بعد تدریب الراوی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو اس میں سے کچھ سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نوٹس ضرور بنائیں، نہیں جو باتیں بیان کیا ہوں اس کے نوٹس ضرور بنائیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔